محترم والدین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں سر عتیق الرحمان، مینیجنگ ڈائریکٹر پرسنالٹی گرومنگ ہائی اسکول آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ڈیلی کوئی نہ کوئی میسیج میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ خود سنتے بھی ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی سناتے ہوں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی سناتے ہوں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ یہ سلسلہ ہمارا تعلیم و تربیت کے حوالے سے میسیج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے کہ ہم نے اور آپ نے بچے کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ بیٹا کل ہمارا اس سے ریلیٹڈ ایک پوائنٹ تھا جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے، وہ تھا والدین کا مقام اور ان کا احترام۔ اس سے میں نے ایک ایک بات آپ کو بتائی ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے اور بچوں کو بتایا کہ والدین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ لیکن اب اس سے ایک ریلیٹڈ ایک پوائنٹ اور بھی ہے جس کو ہم کسی صورت میں فراموش نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بچے ان کا ادب احترام کریں، ان کی تابعداری کریں۔ ان کا بھی تو کوئی کردار ہے نا بیٹا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ ان کا کردار یہ ہے کہ خاص طور پر والد کا کہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائے۔ جو ماں باپ، جو خاص طور پر والد رزق کما کے لاتے ہیں، حلال روزی کما کے لاتے ہیں، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتے ہیں، وہ بچے ہمیشہ تابعدار، فرما بردار اور نیک یعنی صالحین بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ بچے نیک ہوتے ہیں، وہ بچے تابعدار ہوتے ہیں، وہ بچے فرما بردار ہوتے ہیں جن کے والدین ان کو رزق حلال کھلاتے ہیں۔ اور بیٹا جو بچے نافرمان ہیں، گستاخ ہیں، کام چور ہیں، کہنا نہیں مانتے، بے عربی کا شکار ہیں، شر پھیلانے والے ہیں، بے ادب ہیں، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ انہوں نے یہ راہ کیوں اختیار کی، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے۔ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ جو رزق حلال ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنی پچھلی گفتگو میں کہ اسلام بڑا خوبصورت اور بڑا مکمل مذہب ہے۔ اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ جب اسلام آیا اس نے فرق واضح کیا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جنہوں نے حلال حرام کی تمیز کی ہے، حلال رزق کھلایا، حلال طریقے سے چلے، حلال رستے پہ چلے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، ان کی نسلیں بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے حرام روزی کھلائی بچوں کو، حرام طریقہ کار اختیار کیے، وہ ذل و رسوا ہوئے، انہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کی، انہوں نے اپنی آخرت بھی خراب کی۔ وہ ماں باپ انتہائی قابل تعریف ہیں جو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتے ہیں۔ انشاءاللہ بیٹا جب آپ رزق حلال کھلائیں گے اس کا آپ اثر دیکھیے گا۔ رزق حلال ہی کا اثر تھا کہ محمد بن قاسم جیسے جیالے، طارق محمود، سلطان محمود غزنوی، علامہ اقبال، قائد اعظم، قومی لیڈر، قومی ہیرو، اگر ان کا اسٹڈی کر کے دیکھیں تو ان کے پیچھے عمل ہی بیسیکلی یہی تھا کہ انہوں نے رزق حلال کھایا، ان کو رزق حلال کھلایا گیا۔ بیٹا آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تو جب آپ اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں گے انشاءاللہ العزیز یہ کامیاب ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ نیک ہوں گے، یہ فرما بردار ہوں گے، یہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ اگر ہم بچوں سے اس چیز کی امید کرتے ہیں، اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ وہ والدین کا احترام کریں، تو ہم نے بھی ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ بچوں کو ان کو احترام کرنا سکھانا ہے۔ جب ہم بچوں کو احترام کرنا سکھائیں گے بیٹے تو اس کی بیسک کنڈیشن کیا ہوگی کہ ہم نے ان کو بچوں کو رزق حلال کھلانا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو آپ حلال روزی کھلائیں، دیکھیں بچے آپ کے تابعدار بھی نکلیں گے، نیک بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کس طرح حلال ہے رزق، کس طرح حرام ہے۔ جھوٹ بول کر رزق کمانا حرام ہے، ذخیرہ اندوزی کر کے رزق کمانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت لے کر کھانا حرام ہے، کسی کا حق مار لینا حرام ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا ذخیرہ اندوزی کر کے رزق کمانا حرام ہے۔ بیٹا اسی طرح جب آپ 30 دن سروس کرتے ہیں، 29 دن آ کر 30 دن کی سیلری لے لیتے ہیں، اس میں جو 1 دن کی ایکسٹرا آپ اجرت وصول کر رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ آپ نے اپنے رزق پہ غور کرنا ہے، آپ نے رزق پہ غور کرنا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے رزق پہ غور کر لیا، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانا شروع کی، انشاءاللہ العزیز میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بچے انشاءاللہ العزیز آپ کی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، تابعدار بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، صراط مستقیم پر بھی چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میری بات تھوڑی کڑوی ضرور ہے لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانی ہے۔ جب ہم حلال روزی کھلائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ادب احترام
احترام بھی کریں گے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹا میری بات پہ غور کرنا ہے, اس کو بہت زیادہ غور کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رازق ہے, رزق وہ دینے والا, وہ رزق دے گا انشاءاللہ, ضرور دے گا. رزق کا وعدہ میرے رب نے خود کیا ہے, اور جب رب وعدہ کر دے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. تو اپنا ایمان, اپنا یقین مضبوط رکھیے گا. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات پہ عمل کریں گے اور ایک اچھے والدین ہونے کا ثبوت دیں گے. اب زیادہ دیر میں آپ لوگوں کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا. آپ کی مصروفیات بھی میں نے دیکھنی ہے کہ کتنی مصروفیت ہے آپ کی کی ٹائمنگ بھی دیکھنا. ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہاں پہ بات اپنی ختم کروں گا. مزید اسی ٹاپک کو ہم کل آگے لے کر چلیں گے. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیٹا, اس کو لائک کیجیے گا. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. رب العالمین آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ پاک آپ کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب امت مسلمہ کو, تمام مسلمانوں کو, مجھ سمیت سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹا انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو رزلٹ ملے گا. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.